بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دیشواسیوں، آج ہم سب کے لیے بہت ہی قابل فخر اور ایتہاسک دن ہے۔ میں نیشنل ہیومن رائٹس سوشل جسٹس فرنٹ کی طرف سے ملک کے تمام باشندوں کو، تمام ہندوستان کے لوگوں کو آج چندریان 3 کے کامیابی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ملک کے ان تمام عظیم سائنسدانوں کو، ویگیانکوں کو، ان کے چیف، اسرو کے چیف جناب ایس سومناتھ جی اور ان کی تمام ٹیم کو، جن کی انتھک محنت، جن کی بے پناہ کوششوں کے صدقے سے آج ملک نے سنہرے حروف سے اپنے تاریخ کو، اپنے اتہاس کو لکھا ہے۔ دوستو، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی، میں سمجھتا ہوں کہ تمام ممالک کے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر انوکھے طور پر کوششیں کی کہ وہ چاند پر اپنی جگہ بنائیں، اس تک پہنچ کر اس کی نوادرات، اس کی اہم چیزیں، اس کی خاص تصاویر لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن آج ہندوستان نے پھر سے ایک عظیم تاریخ کو دہرایا ہے، ایک ایسی تاریخ جس کا تصور ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ایک ایسی تاریخ جسے ہمارا ہندوستان سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے، اور جسے ہم ایک سونے کی چڑیا کی شکل میں دیکھ رہے تھے، آج وہ سپنا ہمارا ساکار ہوا ہے، آج وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ آج اس خاص موقع پر میں تمام دیش واسیوں کو اس کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں جو کسی وقت میں ملک کے جہاں سابق راشٹرپتی رہ چکے ہیں، وہیں ملک کے نامور اور عظیم دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا رہا ہے۔ میری مراد اس سے ملک کے سابق راشٹرپتی، میزائل مین کے نام سے مشہور جناب APJ عبدالکلام صاحب ہیں، جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کی دی ہوئی وراثت آج زندہ ہو رہی ہے۔ میں ان کے تعلق سے آج اس لیے بھی کچھ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جہاں سائنس کا ذکر ہوگا، جہاں میزائل کا ذکر ہوگا، جہاں چندریان کا ذکر ہوگا، ان تمام چیزوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ کلام صاحب کا بھی ذکر ہوگا۔ میں آپ کے سامنے کلام صاحب سے جڑی کچھ چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ان کا آخری سفر تھا اس دنیا سے، ان کے ساتھ ان کے PA شیلانگ کے سفر پر جا رہے تھے، جہاں کی یونیورسٹی کے اندر کلام صاحب کو ایک لیکچر دینا تھا۔ ان کے PA ان کے ساتھ تقریباً 8 گھنٹے رہے۔ وہ خود جب اس سفر سے واپس لوٹتے ہیں، انہوں نے اپنی جیونی کے اندر، انہوں نے اپنے سوشل سائٹس پر اس چیز کو شیئر کیا کہ میں کلام صاحب کے ساتھ جب جہاز کے اندر موجود تھا سفر کے دوران، تو 3 سے 3.5 گھنٹے کے دوران انہوں نے جن اہم باتوں کا خلاصہ کیا، جن چیزوں کو مجھ سے شیئر کیا، وہ بہت ہی اہم تھی۔ پنجاب کے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اور خاص بات وہ اس لیے ہے کہ جب جو 3 چیزیں اہم تھیں، اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز تھی وہ پنجاب کا ذکر تھا۔ انہوں نے پنجاب کی فکر کی۔ ان کے دور میں جب پنجاب کے اندر دہشت گردانہ حملے ہوئے، اس کو لے کر وہ بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز وہ جس کو لے کر اکثر فکر مند رہا کرتے تھے، وہ تھی پارلیمنٹ کے اندر اس کا بار بار ٹھپ ہو جانا، پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کے مسائل اور ان کے مدعوں پر بحث کم ہونا، پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن اور اس کے کاموں کو لے کر ہنگامہ آرائی کا ہونا، اور تیسری چیز جو سب سے اہم تھی کلام صاحب کی، وہ ان کی خوش دلی، وہ ان کی ونمرتا، ان کی سادگی، اور یوں کہہ لیجئے کہ دوسروں کو زندگی جینے کا ایک طریقہ دینا تھا۔ وہ جو PA ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ کلام صاحب جب اپنے دورے کے دوران سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ کھڑے تھے، ان کی نظر ایک ایسی سیکیورٹی پر پڑی جو 2.5 گھنٹے تک مسلسل کھڑا تھا،
کلام صاحب نے اپنے ساتھ والے سیکیورٹی گارڈ سے کہا کہ وہ نوجوان کیوں کھڑا ہے. انہوں نے اس کی جانکاری دی کہ صاحب وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو وائرلیس کے تھرو آپ یہ کہیے، ان کو بتائیے کہ 2.5 گھنٹے سے آپ کھڑے ہیں، بیٹھ کر ڈیوٹی کر لیں. کسی وجہ سے وائرلیس سسٹم کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ بات ان تک نہیں پہنچائی جا سکی. لیکن جب پروگرام ختم ہو گیا تو اس وقت کلام صاحب ان سے خود جا کر ملے اور ان سے کہا کہ واقعی آپ کی جو خدمت ہے وہ قابل تعریف ہے. آپ کا 2.5 گھنٹے تک مسلسل کھڑا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے. لیکن بڑی بات یہ کہ اس شخص کا جواب سنیے کہ انہوں نے کلام صاحب کی سادگی دیکھ کر، ایک راشٹرپتی کی سادگی دیکھ کر، ایک میزائل مین کی سادگی دیکھ کر، ایک عظیم سائنسداں کی سادگی دیکھ کر کہا کہ 2.5 گھنٹہ تو بہت کم ہے. اگر آپ مجھے 6 گھنٹے بھی کہیں گے کھڑے رہنے کے لیے، مجھے آپ کی سیکیورٹی میں اگر 6 گھنٹے بھی کھڑے رہنے پڑیں تو میں اس کے لیے بھی ہر وقت تیار ہوں. میں آخر میں تمام دیش واسیوں کو، اسرو کے چیف کے ساتھ ساتھ ان کی تمام ٹیم کو آج اس خاص موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے آخر میں جو ہے اس مرحوم شخصیت اے پی جے عبدالکلام صاحب کے لیے دعا گو ہوں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ خدا ان کی مغفرت کے ساتھ ساتھ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ملک کے اندر پھر سے ایسے نوجوان پیدا ہوں جو ملک کا نام روشن کریں، ملک کو سائنسداں دیں، ملک کو عظیم مفکر دیں، ملک کو عظیم دانشور دیں، اور ملک کو آگے لے جانے والے نوجوان دیں. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ویرام دیتا ہوں. جے ہند.